آواز پہنچے گی. اور آپ حضرات کے اس ایک جگہ جمع ہونے میں جہاں آپ کے اخلاص دین کے تئیں درد کا اثر ہے، وہیں طیبہ گارڈن کے ذمہ داروں کا بہت بڑا اثر ہے. ان کی کشش ہے جو آپ کھینچ کے یہاں تک آئے. طیبہ گارڈن ہو یا اس طرح کے دوسرے ادارے، سب کا اصل منبع اور سرچشمہ فضیلت الشیخ شیخ ابو بکر مد ظلہ العالی ہے. اور وہ کیسے ہندوستان کے ایک چھوڑ سے اس دوسرے چھوڑ میں آئے، اس کی کہانی پہلے آپ تھوڑی سن لیجیے. بریلی شریف اعلی حضرت کا عرس تھا. میں اور مولانا یاسین اختر مصباحی ہم دونوں حضرت اظہری صاحب کے مکان کے اوپر اوپری منزل میں جو چھوٹا سا دارالفتہ تھا اس میں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے ہم لوگ. اوپر جانے کے لیے بہت مختصر سا زینہ ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان سب کو یاد ہوگا، اور بہت چڑھائی ہے اوپر جانے کے لیے. اتفاق کی بات کہ دو لوگ بریلی آئے، دونوں اردو سے ناشنا، اردو نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے وہاں جو لوگ تھے ان سے پوچھا اینا شیخ الازہری؟ تو اینا تو سمجھے نہیں، میں شیخ ازہری سمجھے لوگ. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ادھر اوپر رہتے ہیں. یہ لوگ باہر سے آئے تھے، ابھی کوئی نماز باقی تھی، مسجد گئے اور انہوں نے نماز ادا کی تو رفع یدین بھی کیا. دوسرے صاحب جو ساتھ میں تھے انہوں نے بھی رفع یدین کیا. تو بریلی کا ماحول انہوں نے سمجھا کہ یہ وہابی آ گئے. نماز کے بعد کہا لوگوں سے ان کو پہنچائیے، ہم دیکھے نہیں ہیں. مگر لوگ پوری بات نہیں سمجھے، یہ سمجھے کہ ازہری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں شاید. تو مسجد کے قریب سے ایک 12-13 سال کا لڑکا تھا، ان کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ازہری صاحب سے پوچھ کے آؤ، کہیں سے دو وہابی آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. ایک تھے شیخ ابو بکر اور ایک تھے شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس دنیا سے بیچارے جا چکے. شیخ صاحب ابھی باحیات، ازہری صاحب بھی جا چکے. مولانا یاسین اختر ابھی زندہ ہے الحمدللہ. تو وہ لڑکا زینہ چڑھ کے اوپر آیا اور حضرت کو مخاطب کر کے کہا کہ حضرت جو وہابی ملنے آیا ہے منع کر دے. جو یہاں کا مزاج ہے.
تو میں نے زور سے ڈانٹا، وقت تم یہاں اجازت لینے آئے ہو کہ اپنا فیصلہ سنانے آئے ہو؟ ادب تو یہی تھا طریقہ کہ حضرت جو فرماتے وہ جا کے کہتا، منع کرنے کہتے منع کر دیتا، بلانے کہتے بلاتا، مگر از خود اس نے کہہ دیا کہ منع کر دے، اس لیے مجھے غصہ آیا۔ میں نے حضرت کو مخاطب کیا کہ حضرت وہابی نہیں قادیانی بھی ہو سکتا ہے آنے والا، آپ تو کسی کے پاس نہیں جا رہے، وہ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہدایت پانے کے لیے آ رہا ہو، اسی لیے بلا لیں۔ مولانا یاسین اختر مصباحی ابھی زندہ ہے، انہوں نے میری حمایت کی، تو اظہری صاحب نے فرمایا اچھا بلاؤ، کیونکہ ذہن میں یہ تھا کہ یہ سنی نہیں ہے تو بات بگڑ سکتی تھی، مگر اعلی حضرت کا فیض ہوا کہ وہ لوگ اس زینے سے اوپر جب آئے، اتنا حصہ ان لوگوں کا باہر آیا، ہم لوگوں کے سامنے اوپر ہم لوگ بیٹھے تھے زمین فرش پر گدا بچھا ہوا تھا، وہ لوگ ان لوگوں کا اتنا حصہ جب باہر آیا تو انہوں نے کہا السلام علیکم نحن معکم فی تکفیر الوہابیہ میاتن فی میاتن، ایک سانس میں پورا جملہ کہا۔ حالانکہ وہ لوگ آ جاتے سلام کر کے، تب بات ہوتی تو وہ اپنی بات نکالتے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہوا، کرامت ظاہر ہوئی کہ ایک سانس میں وہ کہہ گئے کہ نحن معکم فی تکفیر الوہابیۃ میاتن فی میاتن، ہم 100% آپ کے ساتھ وہابیوں کی تکفیر میں ساتھ ہیں۔ اب میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا بھائی یہ تو وہابی نہیں ہو سکتا۔ تو میں ایک بار کیرل تو نہیں، کرناٹک جا چکا تھا تقریر کے سلسلے میں، تو اس جلسے میں کچھ شافعی حضرات بھی تھے جو سنی ہیں، مجھے مان خیال آیا کہ ہو نہ ہو شافعی حضرات ہیں، تو میں نے حضرت اظہری صاحب سے کہا کہ حضرت یہ تو شافعی معلوم ہوتے ہیں، انہیں تکفیر کیوں کرتے ہیں؟ کھڑے ہوئے ہم لوگ سب لوگ استقبال کے لیے، خیر اظہری صاحب بھی کھڑے ہوئے، مولانا یاسین اختر بھی کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑا ہوا، آئے گلے گلے ملے، پھر بیٹھے۔ وہ پہلی بار شیخ صاحب کی آمد تھی شمالی ہند میں، پہلی بار تھی، اس سے پہلے بریلی کبھی نہیں آئے تھے۔ پھر اس گفتگو میں ظاہر ہوا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے پوتا شاگرد ہیں، وہاں کیرل کے ایک بزرگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت سے تعلیم پائی تھی، افتاء سیکھا تھا۔ وہ جب گئے پڑھ کے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کیا، پھر ان کا وصال ہو گیا تو ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں سے کبھی کبھار تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد تیسری نسل جب آئی تو جو صاحب باحیات تھے یا سن رکھے تھے اپنے استاد سے، انہوں نے ان لوگوں سے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کیا، تو آج ان کے پوتا شاگرد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اظہری صاحب کے مزاج سے تو بہت سے لوگ جو بریلی میں رہے ہیں واقف ہیں، سیدھے سادھے اللہ کے بزرگ، وہ جو فرمایا گیا کہ اہل جنت بلو ہوں، اس کے پورے مزاج۔ میں نے حضرت سے کہا، اردو میں کہا تاکہ یہ لوگ کچھ نہ سمجھ سکے، میں نے کہا حضرت وہاں سے فون تھا نیچے، اوپر اندر سے باہر فون کا کنیکٹنگ تھا، تو میں نے کہا حضرت فون پہ بتا دیجئے ذرا قاعدے کا ناشتہ اوپر آئے، چائے اوپر آئے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد چائے ناشتہ سب آیا، سب لوگوں نے ناشتہ کیا، چائے پی، اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔
تو گفتگو وہابیوں ہی کے بارے میں شروع ہوئی. طویل گفتگو تھی ہم لوگوں کی، تقریباً پون گھنٹے کی. سب کو جانے دیجیے، بات یہ ہوئی کہ شیخ صاحب نے کہا کہ ہم آج اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہیں کے فیض سے ہم بھی فیض یاب ہیں، اور یہاں تو فیض بٹ ہی رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے پھیل نہیں رہے، سمٹ رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. ہم وہاں ہیں، آپ یہاں ہیں، یہاں کام کر رہے ہیں، ہم وہاں کام کر رہے ہیں. اگر ہم اور آپ دونوں مل کر متحد ہو کر کام کریں تو پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچ سکتا ہے. اس بات پر اتفاق ہوا، اور یہ ہوا کہ شام کو ان لوگوں کو عصرانہ دیا جائے. یہ لوگ پہلے ہوٹل میں ٹھہرے تھے، آ کر کے وہاں سے آئے تھے ملنے کے لیے. ہر شام کو عصرانہ دیا گیا، استقبالیہ پروگرام ہوا، اور ان لوگوں نے تو عربی میں تقریریں کی، اور جو علماء تھے اردو میں تقریریں ہوئیں تو بیچارے تو کچھ نہیں سمجھے. ان کی جو عربی میں تقریریں ہوئیں تو ہمارے ہاں کے عام علماء کو بھی چونکہ روانی سے سمجھنے کی عادت نہیں ہے، کہ عبارت سامنے ہو تو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. مولانا یاسین اختر نے ان کی عربی تقریر کا ترجمہ اردو میں کیا، اور ہمارے علماء نے جو کچھ تقریریں کی اس کا ترجمہ انہوں نے عربی میں کیا تاکہ وہ لوگ بھی سمجھیں. اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ واقعتاً ضرورت اس بات کی ہے کہ شمال و جنوب دونوں ایک ہو کر کام کرے تو یہ آواز مضبوط ہوگی اور دنیا کے بیشتر حصے میں پھیلے گی. پھر وہیں سے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا. تو شیخ صاحب نے مجھے مدعو کیا، میں ہو کے آیا. پھر اس طرح سے میں تو کئی بار ہو کے آ گیا. تب انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ نہیں اب ازہری صاحب کے جانے کے لائق ہو گیا ہے وہاں، ہم تو مقدمت الجیش بن کے گئے آئے، تب پھر حضرت ازہری صاحب کو مدعو کیا، اور حضرت ازہری صاحب نے شیخ صاحب کو خلافت دی. پھر آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا. تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. اگر وہ دن نہیں ہوا ہوتا یا اگر خدا نہ کردہ بھگا دیے گئے ہوتے تو آج ہم آپ سب یہاں جمع نہیں ہو پاتے. اہل سنت کے 4 مسالک ہیں یا 4 مذاہب کہیے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. چاروں برحق ہیں، اور چاروں مسلک میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ اپنے مذہب کے مطابق حل کرنے میں دشواری ہو کسی طرح کی، تو دوسرے مذہب کے مطابق عمل کرنا جائز ہے. جیسے مثال کے طور پر میں یہ عرض کر دوں، ہمارے مذہب حنفی میں لوہا کے عوض لوہا خریدنا حرام ہے، کیونکہ قدری اور جنسی دونوں ہے. تو لوہا کے عوض لوہا کم و بیش خریدنا حرام ہے، سود ہے. مگر حنفی مذہب میں یہ سود نہیں ہے، وہ شافعی مذہب میں یہ سود نہیں ہے. ان کے ہاں دوسری چیزیں ہیں، جو ان کے ہاں سود ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ایسی چاروں مسلک میں ہے. اور آج دنیا جب ایک گلوبل شکل میں آ گئی ہے، آج کی دنیا مٹھی میں، تو بین الاقوامی طور پر ایسے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم حنفی حضرات سود سے نہیں بچ سکتے، اور کچھ مواقع ایسے ہیں کہ شافعی حضرات بھی سود سے نہیں بچ سکتے.
اور یہ بلا اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ اس سے الگ رہ بھی نہیں سکتے. تو حنفیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ شافعی مسلک پر عمل کر لیں. شافعیوں کو اجازت ہوگی کہ ایسے موقع پر حنفیوں کے مسلک پر عمل پیرا ہو جائے. چھٹکارے کی ایک صورت ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں حرمت مصاہرت چھونے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. شہوت کے ساتھ کسی کو چھو لے، کسی مرد نے کسی عورت کو چھو لیا یا کسی عورت نے مرد کو چھو لیا تو دونوں میں حرمت ثابت ہو جائے گی. کئی سال پہلے بڑا ہنگامہ ہوا تھا پورے ملک میں، ہندوستانی میں. ایک عورت نے الزام لگا دیا تھا، اب کہاں تک صحیح تھا کہاں تک غلط تھا یہ تو اللہ جانے، مگر اس نے دعویٰ یہ کر دیا تھا کہ میرے شوہر نے میرے سسر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اور آج کا جو میڈیا ہے، یہودی میڈیا، جس کے اثر سے ہندوستان کا میڈیا خالی نہیں ہے. ہم سنیوں کے پاس کیا، مسلمانوں کے پاس کہہ لیجیے، مسلمان کہلانے والوں کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس یہودی لابی کا مقابلہ کر سکیں. اب یہاں کی میڈیا کرتی کہتی، کسی بھی داڑھی والے کو دیکھا پوچھ لیا کہ بھئی کیا ہوا، اور اتفاقاً دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ بھی آ گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی. سسر کے لیے تو پہلے سے حرام تھی، اب شوہر کے لیے بھی حرام ہو گئی. اس کو میڈیا نے خوب اچھالا، اسلام کا مذاق اڑایا کہ بتائیے اب وہ کہاں جائے، پوری جوانی کیسے گزارے. سسر کے لیے تو پہلے ہی حرام تھی، اب شوہر کے لیے بھی حرام ہو گئی. اس کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو اس کے سسر کا، اور سزا اس کو کیوں دی جائے. وہ طرح طرح سے جس سے بین الاقوامی طور پر اسلام کی حرمت کی پامالی ہو رہی. تو میں نے اسی موقع پر یہ ایک کانفرنس ہوئی تھی شیخ صاحب کے ہاں کیرلا میں، جس میں عرب کے علماء بھی آئے تھے. میں نے وہاں یہ آواز اٹھائی تھی کہ اس موقع پر ضروری ہے کہ ایک دارالافتاء والقضاء مشترکہ قائم ہو. میں نے دلی کی بات کی تھی کہ دلی میں قائم ہو، جہاں حنفی مفتی بھی رہے، قاضی بھی رہے، اور شافعی مفتی بھی قاضی بھی رہے، قاضی بھی رہے. اب اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو جس سے سنیت ہی نہیں اسلام کا مذاق اڑایا جانے لگے، تو ایسے موقع پر ہم اس کو بھیج دیں ان کے پاس، شافعی کے پاس، وہ فیصلہ کر دیں کہ حرمت مصاہرت نہیں ہے. کیونکہ ان کے ہاں چھونے سے حرمت مصاہرت نہیں ہوتی، بلکہ زنا سے بھی نہیں ہوتی ہے، صرف شادی کے رشتے سے جو حرمت مصاہرت ہے وہی ہوتی ہے. اور ان کے ہاں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اگر شافعی مسلک کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو دنیا میں اسلام کا مذاق اڑایا جائے، اسلام کی تجلیل کی جائے، تو وہ ہمارے ہاں بھیج دیں، ہم اپنے مسلک کے مطابق فیصلہ کر دیں گے. اور قاضی اگر فیصلہ کر دے حنفی مسلک کے خلاف، تو قاضی کے فیصلے سے شافعی مسلک کے خلاف کی حمایت میں فیصلہ کر دیا ہے قاضی نے، تو وہ مؤکد ہو جاتا ہے. اور اگر حنفی قاضی فیصلہ کر دے اپنے مسلک کے مطابق، ان کے ہاں اگرچہ ناجائز ہے تو بھی وہ مؤکد ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے. یہ صورت نکالی جائے، یہ میں نے حکم میں سنا دیا تھا. الحمدللہ شیخ صاحب سوچتے رہے
دلی میں تو قائم نہیں ہو سکا ابھی تک، مگر سن رہے ہیں انہی لوگوں کی زبانی کہ شیخ صاحب نے بنگال سے اس کام کے آغاز کرنے کا ارادہ بنایا ہے۔ ہمارے ہاں مفقود الخبر، جو شوہر غائب ہو گیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہاں چلا گیا، ہزار تلاش و جستجو کے بعد بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، تو جب تک اس کی عمر 70 سال نہ ہو جائے